أصحابه الذين قاموا بتأييد الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأولين والآخرين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورام حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اجتماع جمعۃ المبارک کے موقع پر مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے زیر سایہ آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مقدس خاندان کو اہل بیت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قربہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ان کی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری امت پر لازم کی گئی ہے اور محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل و کمالات ان گنت ہیں. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں قرآن و سنت کے لحاظ سے کہ کس کس پر اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے
یا کس کس کو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بخاری شریف میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث نمبر 1485 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کھجوریں آئیں، فجعل الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما یلعبان بذلک التمر، تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کھجوروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، یعنی چھوٹی عمر تھی۔ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً، تو ان میں سے ایک نے ایک کھجور کو پکڑا، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، اور اس کو اپنے منہ میں ڈالا۔ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھا، فَأَخْرَجَهَا مِن فِيهِ، تو وہ کھجور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین میں سے جس نے منہ میں ڈالی تھی ان کے منہ سے نکالی، فقال، اور فرمایا، اما علمت ان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یأکلون الصدقہ، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتی؟ تو اس بنیاد پر، اس مقام پر، اس حدیث کے اندر جو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ کے اندر ہماری آج کی کانفرنس کا جو عنوان ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ موجود ہیں، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے۔ یعنی یہ ایک حدیث ہے، اگرچہ اس کے علاوہ بہت سی دیگر ارشادات ہیں جن میں اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ دوسری طرف نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، 6460 نمبر حدیث ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لحاظ سے آپ نے جو دعا مانگی، چونکہ فقر اختیاری تھا اور مسلسل گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ بھی اللہ کا پیغام ذکر کیا کہ رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم احد پہاڑ سونے کا بنا دیں، جو کہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ کہیں دور ہوں اور یہ سونا مدینہ منورہ میں ہو، ہم احد کو ساتھ ساتھ چلنے والا بنا دیں گے۔ تو نبی اکرم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن روزہ رکھوں، اس پر اللہ کا شکر ادا کروں۔ یعنی آپ نے وہ سونا لینے سے انکار کر دیا اور اپنے گھر کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو ترجیح دی، اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں جدا جدا روزانہ کھانے پینے کے لحاظ سے اخراجات چاہیے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہ دعا پکوائی، اللہم ارزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت جتنا رزق عطا فرما دے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت جتنا، ایک تو لفظ قوت ہوتا ہے اور دوسرا اسی طرح شد کے بغیر واو تو قوت ہے، تو قوت کہ جس سے بندے کا یعنی گزارا ہوتا رہے، اگرچہ پیٹ نہ بھر سکے لیکن گزارا ہوتا رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح بخاری میں اسی کے پیش نظر یہ قول موجود ہے، 5423 نمبر حدیث کے اندر آپ فرماتی ہیں ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز بر معدوم 3 ایام حتی لاحق باللہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن کوئی بھی ایسے نہیں دیکھے کہ جن 3 دنوں کے اندر مسلسل گندم کی روٹی اور سالن مسلسل 3 دن استعمال کیا ہو۔ خبز بر معدوم، یعنی ایک دن اگر کھاتے تھے تو دوسرے دن ناغا تھا، 2 دن کھاتے تھے تو تیسرے دن ناغا تھا، یعنی مسلسل کوئی 3 دن ایسے نہیں تھے کہ جب 3 دنوں میں ہی ہم نے گندم کی روٹی سالن کے ساتھ کھائی ہو، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو یہ دونوں حدیثیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات کے گھر ہیں ان کے لحاظ سے ان میں تذکرہ ہے، اور یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ازواج مطہرات کے لیے، اپنے گھر کے رزق کے لحاظ سے جو دعا فرمائی، تو اس میں اپنی ازواج مطہرات کے لحاظ سے بھی جو لفظ استعمال کیے وہ بھی لفظ ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوتا۔ اور اس کی تعیین کے لحاظ سے اور بھی بہت سی احادیث ہیں۔ تیسرا اس کے اندر جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مصداق ہے وہ امت مسلمہ کے سارے پرہیزگار لوگ جو ہیں انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل محمد سے تعبیر کیا۔ اس سلسلہ میں حدیث کی تو سینکڑوں کتابوں کے اندر ویسے یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ تعالی میرات العاشقین جو آپ کے ملفوظات ہیں، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ تعالی
کہ جن سے فیض یافتہ لوگ زمانے میں آفتاب و ماہتاب بن کے چمکے. آپ کے ملفوظات مرآت العاشقین کے صفحہ نمبر 42 پر ہے. آپ سے پوچھا گیا لفظ آل کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، یعنی آل نبی، آل رسول، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے؟ تو خواجہ شمس العارفین نے یہ فرمایا یہ لفظ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کے درمیان مشترک ہے. اور پھر یہ حدیث پڑھی کل تقی و نقی فہو آلی، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو ترجمہ حضرت خواجہ شمس العارفین نے کیا کہ ہر متقی اور ہر سید میری آل میں شامل ہے. کل تقی و نقی فہو آلی. عرف عام میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بالخصوص جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر کے نیچے کر کے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فرمایا، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی محبت امت کے لیے لازم کی گئی، اور اسی محبت کے زیر سایہ پھر یہ شرف کسی کو مل سکتا ہے کہ جب وہ تقوی کی دولت سے متصف ہو، تقوی کے اوصاف و کمالات اسے حاصل ہوں. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز کے طور پر یہ فرما دیا کل تقی و نقی فہو آلی. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی فرمان کے اندر جو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2408 ہے، آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. رب کو یاد رکھنا میرے اہل بیت کے معاملہ میں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کو سامنے رکھنا، میں تمہیں اللہ یاد کرا رہا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں. اور پھر تیسری بار بھی یہ الفاظ ارشاد فرمائے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میرے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں کبھی بھی غیر محتاط نہ ہونا، ہمیشہ رب ذوالجلال سے ڈرتے رہنا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے معاملہ میں. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جو برکات بیان کی، جب ایک شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے قرآن و سنت کے منہج پر چلتا ہے، شفا شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معرفت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم براءۃ من النار. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، یعنی ان کے حقوق کی پہچان، ان کے ادب احترام کی پہچان، یہ کیا ہے؟
پہلے نمبر پہ فرمایا کہ یہ ہے براءتم من النار، آگ سے چھٹکارا ہے، یعنی جہنم کی آگ سے چھٹکارا ہے۔ ان کی معرفت، ابھی محبت علیحدہ ہے، ان کی معرفت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، ان کا عرفان، ان کی معرفت برات من النار ہے۔ وحب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواز علی الصراط، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پل صراط سے سلامتی سے پار ہونے کی گارنٹی ہے۔ جواز علی الصراط، جدید عربی میں پاسپورٹ کو جواز کہتے ہیں، تو یہ وہی معنی ایک لحاظ سے اس کے اندر ماخوذ ہے کہ جس طرح یہ سفری ڈاکومنٹس ہیں، تو پل صراط کو پار کرنے کے لیے جس پاسپورٹ کی ضرورت ہے، یعنی جو وثیقہ، جو ڈاکومنٹس انسان کے پاس ضروری ہیں، ان کے لحاظ سے فرمایا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواز علی الصراط، والولایت لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم امان من العذاب، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ترین تعلق یہ انسان کے لیے عذاب سے حفاظت کی گارنٹی ہے، امان من العذاب۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اس عظیم محبت کے اور جو اس کے تقاضے ہیں ان کی عظمت کو بھی اپنے الفاظ کے اندر اجاگر فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت بھی اپنے الفاظ کے اندر امت کے لیے بیان کی کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی امان لأہل الارض، کہ ستارے جو ہیں یہ آسمان والوں کے لیے نجات ہیں، اور میری آل جو ہے یہ زمین والوں کے لیے نجات ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کا جو خصوصی حکم ہے جو لازم کیا گیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اسی کی وضاحت میں ہی سند صحیح میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ما بال اقوام یتحدثون فَإِذَا رَأَوُا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ، ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو جب وہ میری آل میں سے کسی کو دیکھتے ہیں تو آپس میں باتیں کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ یہ اپنی وہ بات میری آل کے اس فرد کو سنانا نہیں چاہتے اور ان سے پردہ کر رہے ہیں، اور ان کے آنے پر اپنی بات جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے تاکہ انہیں اس بات کی خبر نہ ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے قسم اٹھا کے کہا
لا یؤمن عبد حتی یحبنی، کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے. ولا یحبنی حتی یحب ذوی، اور مجھ سے اس وقت تک محبت نہیں کر سکتا جب تک کہ میری آل سے محبت نہ کرے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو امت کی تربیت کے لیے اہم تھا، اور جو لوگ ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کی تربیت کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ میری آل کے بارے میں اگر کسی کے دل کے اندر کوئی کھوٹ رہے گی تو ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوگا، اور ایمان میری محبت کا نام ہے، اور میری محبت کسی کو تب میسر آئے گی کہ جب وہ میری آل سے محبت کرنے والا ہوگا. قرآن مجید برہان رشید میں جو رب ذوالجلال نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کے لحاظ سے لفظ مودت کا مطلب صرف محبت نہیں، المحبت العظیمۃ الواسعہ، کہ وہ محبت جس میں ساتھ محبت کے پلس اور بھی دو چیزیں ہوں. المحبت العظیمہ الواسعہ، یعنی ہو سکتا ہے محبت ہو تو محبت چھوٹی سی محبت کو بھی محبت ہی کہا جاتا ہے، تو کہا مودت تب ہے جب محبت عظیمہ ہو، محبت قلیلہ نہ ہو، محبت صغیرہ نہ ہو، بلکہ محبت عظیمہ ہو. الواسعہ، اس میں تنگی نہ ہو، اس میں وسعت ہو، بہت زیادہ فراخ محبت جو ہے، اس محبت کو مودت سے تعبیر کیا جاتا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، نکرہ تحت النفی ہے، علیہ میں جو ضمیر ہے یہ ابلاغ دین کی طرف راجع ہے کہ یہ اے امت مسلمہ تم تک میرا دین کو جو پہنچانا ہے اس پر میں تجھ سے کسی طرح کی کوئی بھی اجرت نہیں چاہتا. آگے استثناء منقطع ہے، ان اگر منقطع نہ ہو تو پھر مطلب یہ بنے گا ہاں یہ اجرت چاہتا ہوں، اور منقطع ہو تو یہ کہ اجرت تو میں کوئی بھی نہیں چاہتا کسی طرح کی بھی. ہاں یہ علیحدہ بات ایک ہے کہ میری قرابت رکھنے والے میرے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ان سے تم پیار کرو، اور وہ جس کو مودت سے تعبیر کیا. اگرچہ اس کو بیان کرتے ہوئے استثناء متصل کے طور پر بھی بعض مفسرین نے بیان کیا ہے، اس کا یہ مطلب بنے گا کہ میں تجھ سے کوئی بھی اور تو کسی طرح کا بدلہ نہیں چاہتا، مگر یہ بدلہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری آل سے پیار کرو. لیکن جب استثناء منقطع ہوگا تو اس کے لحاظ سے ترجیح ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و مقام کے لحاظ سے، اس واسطے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بدلہ دے نہیں سکتا، اور آپ اپنی عبادت جو لوگوں تک دین پہنچانا آپ کی سب سے بڑی عبادت ہے، آپ اس پر
سوائے اللہ کی کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتے، جس طرح کہ خود حسنات اور نیکیوں کے لحاظ سے کہ یعنی جب ایک کام اطاعت ہے تو اس کا حصی بدلہ کسی سے نہ لیا جائے، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے احسانات تجھ پہ ان گنت ہیں اور میں کوئی بھی بدلہ تجھ سے نہیں چاہتا اپنے احسانات کا، نہ تم دے سکتے ہو، تو میں اتنا تجھ پہ دین، ایمان، قرآن، شفاعت اور ان گنت جو میرے احسانات ہیں ان کو پیش نظر رکھو، اور یہ احسانات تجھے اس طرف دعوت دے رہے ہیں کہ تم میرے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے حد درجہ کی محبت کرو کہ جو عظیم بھی ہو اور وسعت والی بھی ہو۔ اس کے لحاظ سے پھر قربا کے 3 معنی بیان کیے گئے قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کے اس لفظ کے لحاظ سے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ امت کو عطا کیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پہلا معنی بیان کرتے ہیں جو کہ رائج ہے اور اکثر ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نسباً قریش سے آپ تعلق رکھتے ہیں، وَكَانَ لَهُمْ فِيهِمْ قَرَابَ بِالْمَانَى أَنَّكُمْ قُرْبَى وَأَحَقُّ مِنْ أَجَابَنِي وَأَطَاعَنِي، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو فرمایا کہ جو لوگ میری بات مان جائیں، میرا کلمہ پڑھ جائیں، ساری انسانیت کو دعوت ہے، لیکن ان سب سے زیادہ حق میری بات ماننے کا خاندان قریش کا ہے، باقی تو دور ہیں اور تم نسب کے لحاظ سے بھی میرے قریب ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول تو یہ ہے کہ تم میرا کلمہ پڑھو، یعنی جو آغاز دعوت تھا جب قریش کے ہر شاخ کو بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ گیا ہے، حَلْ أَنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ، کیا تم میری بات مانو گے؟ تو وہ جو قریش کو اولین دعوت تھی اس کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا، فَإِذَا قَدْ أَبَيْتُمْ ذَلِكَ فَاحْفَظُوا حَقَّ الْقُرْبَى، اگر تم یہ نہیں کر سکتے، وہ ابتدائی دنوں میں جب ابھی شدید مخالفت تھی تو فرمایا پھر تم کم از کم قربا کا حق تو سامنے رکھو، قرابت اور رشتہ داری اس کو تو پیش نظر رکھو۔ اگر تمہیں میرا نبی ہونا، میرا رسول ہونا یہ تم ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہے تو پھر تم کم از کم جو قرابت ہے اس کو تو پیش نظر رکھو اور میرے رستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرو اور میری مخالفت نہ کرو۔ تو اس بنیاد پر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، یہ جو کم ضمیر ہے اس کا خطاب یعنی ابھی ان لوگوں کو ہے کہ جنہیں سرکار دعوت دے رہے ہیں اور ابھی وہ دعوت مان نہیں رہے لیکن ہیں قریش میں سے، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرابت کا تو لحاظ کرو، اور جو دوسرے مشرکین اس قدر شدید مخالفت کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں تمہارا انداز نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا، بلکہ قرابت کو پیش نظر رکھو۔ دوسرا جس میں اسألکم کہ جو لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جنہوں نے قیامت تک پڑھنا تھا، ان سب کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف متوجہ کیا کہ جو میرے اہل قرابت ہیں، یعنی جنہیں نسب کے لحاظ سے مجھ سے قربت حاصل ہے، ان کی محبت تمہارے لیے ایک ترقی ایمان کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور میں اپنی تو کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ تم کوئی اجر دے سکتے ہو، لیکن عام خاندانوں کے لحاظ سے، عام برادریوں کے لحاظ سے، عام قبیلوں کے لحاظ سے میرا قبیلہ، میری برادری ممتاز ہے، تو ان کے ساتھ پیار ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان کی بنیاد پر یہ سارے ایمانداروں پر یہ پیار جو ہے وہ لازم کیا جا رہا ہے۔ اور اس پر آپ نے پھر وہ خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے خاندانی قرب کا قیامت کے دن فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری نسل سے جو آگے میری طرف منسوب ہیں، یہ تو وراء الورا ان کی شان ہے، اوپر میرے باپ دادا کے لحاظ سے دور دراز یمن کے جو قبیلے ہمارے خاندان سے جن کی نسبت اوپر جا کر ہے، انہیں بھی قیامت کے دن میرا فائدہ نظر آئے گا اور ان تک بھی میرا فائدہ پہنچے گا۔ ساتھ ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ آیت پڑھی کہ جب انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال اکٹھا کر کے لے آئے سرکار کی خدمت میں، اتاہ الانصار باموال جمعوها فردها علیہ، یہ سرکار کی مرضی تھی، کبھی تحفہ قبول کر لیتے تھے اور کبھی کسی حکمت کے پیش نظر قبول نہیں فرماتے تھے، تو اس وقت آپ نے مال تو قبول نہ کیا، لیکن انصار کے لیے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ آیت آئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی انصار یہ حق سمجھتے ہوئے کہ سرکار کا ہم پہ بڑا حق ہے، اس سلسلے میں ہمیں سرکار کی خدمت کرنی چاہیے مالی طور پر، تو یہ نقطہ نظر ذہن میں رکھ کر جب وہ مال لے کر آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، حالانکہ پہلے اور بعد میں قبول بھی کر لیا جاتا تھا، لیکن اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ یہ خصوصی طور پر مودت کے اہتمام کے لیے اس آیت کا نزول کیا گیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کے ابلاغ میں سب سے اہم جس چیز پر توجہ دلائی وہ سبب محبت ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کس وجہ سے ہے اور وہ محبت کیوں ہے۔ فرمایا احبو اہل بیتی لحبی، کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت میری وجہ سے کرو۔ احبو اہل بیتی لحبی، اور دوسری حدیث میں ہے احبو اہل بیتی بحبی، وہاں بھی باسببیت کی ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت میرے سبب سے ہے، میرے وسیلے سے ہے، میری وجہ سے ہے، میرے لیے تم میری آل کے ساتھ محبت کرو۔
تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بار بار جو وضاحت تھی، اس کی بہت حکمتیں تھیں، اور یہی وحدت امت کا راز ہے، اتحاد امت میں اختلاف نہ ہو، اور اسی بنیاد پر امن عالم بھی قائم ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنسپٹ کو رد کیا جو بعد میں آ کے اجاگر ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو آڑ بنا کے صحابہ کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کو آڑ بنا کر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف معاذ اللہ نفرت پھیلاتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا بیانیہ اس پر مبنی ہے کہ یہ دو محبتیں ہیں، جدا جدا ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو محبتوں کو دو نہیں بلکہ ایک قرار دیا ہے، یعنی دو قرار دے کے پھر ان کا مقابلہ، ان کا تقابل، اور ان کی وجہ سے پھر آگے جو اس پر مسائل مرتب ہوتے ہیں، اور پھر یعنی آج کے حالات میں یعنی یہ جو ایران سعودی عرب تنازع ہے، یا اس کے علاوہ کتنے ملک چھلنی ہو گئے اس بیس پر کہ ایک یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم حب صحابہ والے ہیں، دوسرے یہ کہ ہم حب اہل بیت والے ہیں۔ تو جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کے لحاظ سے فرما دیا کہ صحابہ سے جو تم نے پیار کرنا ہے تو ان کی وجہ سے نہیں کرنا، میری وجہ سے، یعنی تمہیں یہ پیش نظر رکھنا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ صحابہ ہیں، ان کا اور کوئی کسی لحاظ سے کوئی پس منظر سامنے رکھ کے تم نے ان سے پیار نہیں کرنا، میری وجہ سے کرنا ہے۔ اور ساتھ احبو اہل بیتی لحبی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے پیار بھی تم نے میری وجہ سے کرنا ہے۔ اب یہ مطلب تھا کہ میری ذات دونوں پیاروں کا سبب ہے۔ اگر آل کے پیار کا سبب اور ہوتا اور اصحاب کے پیار کا سبب اور ہوتا تو سبب بھی دو ہوتے، مسبب بھی دو ہوتے، سبب دو ہوتے، محبتیں دو ہوتی، اور پھر ان میں ٹکراؤ کا امکان تھا۔ تو سرکار فرماتے ہیں جب کہ دو محبتوں کا سبب ایک ہے تو پھر جانو کہ محبت بھی ایک ہے، چونکہ ان دونوں طرف تم نے میری وجہ سے پیار کرنا ہے، اور میں ایک ہوں، اور میری ہر نسبت سے پیار تم پہ لازم ہے۔ یعنی سرکار سواری پہ بیٹھے تو سواری سے پیار، سرکار زمین پہ قدم رکھے تو اس زمین سے پیار، سرکار چھڑی ہاتھ میں پکڑے تو اس چھڑی سے پیار، سرکار پیالے سے پانی پیے تو اس پیالے سے پیار۔ بلکہ حضرت ثابت جو ہے سیب ہاتھ میں پکڑ کر آنکھوں پہ لگا رہے تھے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کسی نے پوچھا سیب کھایا جاتا ہے آنکھوں سے تو نہیں لگایا جاتا؟ تو کہا کہ یہ وہ سیب ہے کہ جسے وہ ہاتھ لگا ہے جو کبھی رسول پاک کے ہاتھ سے لگا تھا۔ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ثابت بنانی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حضرت انس کا اس کو ہاتھ لگا ہے اور حضرت انس کا ہاتھ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لگا تھا، تو اتنی دور کی نسبت کا بھی جب احترام ہے
تو پھر جو ڈائریکٹ نسبت ہے اس کا کتنا بڑا احترام ہوگا۔ تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دوئی آنے نہیں دی کہ میری وجہ سے تم نے پیار کرنا ہے، میری ذات ایک ہے تو اس کے اوپر مرتب ہونے والا پیار بھی ایک ہے۔ اور یہ واضح کر دیا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی عشق اہل بیت ہے، یعنی محبت اہل بیت میں اگر کوئی فعل ہے تو وہ عشق رسول علیہ السلام میں فعل ہے، یعنی وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا کہ جو محب اہل بیت نہیں، اور وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا جو محب اصحاب نہیں، اور جو دونوں محبتیں سرکار کی وجہ سے رکھتا ہے وہی عشق میں مکمل درجہ حاصل کرنے والا ہے۔ اس بنیاد پر بے حبی اور لحبی کا جو مطلب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اسی سے ہی آج ہم ان محبتوں کی صداقت کو پرکھ سکتے ہیں۔ یعنی جتنا ان محبتوں کا ہونا ضروری ہے، لازم ہے ہم پر، سرکار نے حکم دے کر ہم پہ لازم کیا، اتنا ہی ان محبتوں کو پرکھنا بھی ضروری ہے کہ کہیں ہم وہ چیز جو حب صحابہ نہیں اس کو تو حب صحابہ نہیں قرار دے رہے، کہیں وہ چیز جو حب اہل بیت نہیں ہم اسے تو حب اہل بیت نہیں قرار دے رہے۔ تو اس سلسلہ میں شریعت معیار ہے، شریعت نے حدود بنائی ہے، اور شریعت کی حد سے جو آگے بڑھ کے حد پھلانگ کے کسی سے بھی جو پیار ہوگا، خواہ وہ آل سے ہو خواہ وہ اصحاب سے ہو، وہ پھر وہ پیار نہیں جو شریعت نے مانگا ہے، اور وہ پیار نہیں جو سرکار کی وجہ سے ہے، کیونکہ سرکار ہی تو شریعت دینے والے ہیں اور حد بنانے والے ہیں۔ اور اگر یہاں آ کر کوئی یہ کہہ دے کہ محبت ہے ہمیں، ہم نے کچھ نہیں دیکھنا کہ آگے جن سے ہم پیار کر رہے ہیں پیار میں ہم انہیں اللہ مان رہے ہیں معاذ اللہ، یا اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں معاذ اللہ، یا ہم انہیں نبی مان رہے ہیں معاذ اللہ، یا ہم ان غیر نبی کو رسول مان رہے ہیں معاذ اللہ آل و اصحاب میں سے، تو وہ محبت بالیقین 100% جہنم کا ایندھن ہے کہ جس محبت نے شریعت کے فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ اس بنیاد پر تو ایک نبی کی محبت بھی جب وہ شریعت کی حدیں پھلانگ جائے تو شریعت اسے محبت نہیں کہتی، بلکہ شریعت اسے بغاوت کہتی ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ احبت النصارى، کہ نصارہ نے ان سے پیار کیا، لیکن فرمایا پیار کر کے جہنمی بنے۔ ابغضت الیہود، یہود نے ان سے بغض رکھا تو بغض کی وجہ سے جہنمی بنے۔ یہ سرکار محبت پرکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ بغض تو مطلقاً جرم ہے نیکوں سے، خواہ وہ آل سے ہو یا اصحاب سے، اس میں تو آگے دوسری قسم ہی نہیں کہ کہا جائے ایک بغض اچھا ہے اور دوسرا بغض برا ہے۔ بغض ہر طرح کا، خواہ وہ آل کا ہو یا اصحاب کا، معاذ اللہ وہ بندے کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ لیکن محبت دو طرح کی ہے، ایک محبت محمود ہے اور دوسری محبت مذموم ہے، ایک محبت شرعی ہے اور دوسری محبت غیر شرعی ہے۔ جو شریعت کی بنائی ہوئی حدود کے اندر رہے وہ جنت ہے، حدود کو پھلانگ جائے وہ جہنم ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ یہ جو نصارہ ہیں انہیں سرکار نے فرمایا جنت نہیں ملے گی، اگرچہ
یہ دعوے دار ہیں حب عیسیٰ کے، اور انہیں جب سمجھایا جائے تو کہتے ہیں ہم نے تو نبی سے پیار کیا ہے، اور نبی سے پیار تو پار کر دیتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نبی سے وہ پیار پار کرتا ہے کہ جو شریعت کو پھلانگ نہ رہا ہو، اور اگر شریعت کی حدیں پامال کر رہا ہو تو وہی پیار پھر جہنم میں اتار دیتا ہے۔ تو فرمایا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے وہ مانا جو رب نے انہیں بنایا نہیں تھا، انہوں نے ان کو ابن اللہ مانا، اللہ کا بیٹا مانا۔ تو اب کوئی کہے میں نے نبی سے پیار میں جو میری مرضی ہے میں کہوں، تو شریعت کہتی ہے نہیں، شریعت آگے روکتی ہے کہ آگے الوہیت ہے۔ تو جیسے نبی کو مانتے ہوئے اگلی حد الوہیت والی سامنے رکھنی ہے کہ اگر اس کو کوئی کراس کرے گا تو پھر وہ باغی ہے محبت کا، وہ محبت جہنم کے شعلے ہیں۔ اور اب جو نبیوں کے نیچے جو محبت کا ایریا ہے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، یہاں سے آگے وہ جو حد تھی الوہیت والی، اس سے پہلے بھی ایک حد ہے کہ جس کو پیش نظر رکھنا فرض ہے، وہ ہے نبوت اور رسالت والی حد، کہ ان میں سے کسی کی وہ شان نہ بیان کی جائے، ان میں سے کسی کو کسی بھی نبی پر فضیلت ہے، اور کسی بھی نبی پر رسول پر ان کو ترجیح نہ دی جائے۔ یعنی آگے جو حد ہے نبوت کی، اگر اس حد سے پہلے پیار ہے آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کا، تو وہ پیار جنت کی ٹکٹ ہے۔ اور اگر اس حد کو پیار کراس کر گیا تو پھر شریعت کہتے ہیں یہ پیار نہیں رہا، یہ بغاوت ہے۔ اس پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ علی ہمیں تمہیں مانتے مانتے اتنی لذت آ رہی ہے، ہم تو تجھے اللہ کہیں گے کہ تم اللہ ہو، تو آپ نے انہیں پکڑ کے خود آگ میں جلایا کہ یہ قیامت تو بعد میں رب عذاب دے گا، مجھے تم نے اللہ کہا، تو میرا دل تب ٹھنڈا ہوگا کہ تجھے میں آگ میں جلاؤں۔ کہ جو شریعت جس دین کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں، تم اس کی حدیں پھلانگ رہے ہو اور اس کی حدوں سے آگے بڑھ رہے ہو، تو اس بنیاد پر یعنی جو شریعت کے دائرے کے اندر محبت ہے دونوں اطراف کی، وہ ایک ہے، اور وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اور جب ذات رسول علیہ السلام کی وجہ سے ہوگی تو وہ جس سواری پہ بیٹھے اس سے بھی بندہ جو سرکار کا غلام ہے پیار کرتا ہے، تو جو سرکار کا خون ہوں ان سے کیوں نہیں پیار کرے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے چنے ہیں اصحاب، ان سے کیوں نہیں پیار کرے گا؟ یعنی یہاں یہ جہت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے مطلقاً یہ جملہ بول دینا کہ وہ در والے ہیں، یہ عام لوگوں کے جو در پر ہوتے ہیں وہ اور ہیں، اور صحابہ کا سرکار سے جو تعلق ہے وہ اور ہے، چونکہ سرکار نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، رب نے اپنے لیے مجھے چنا اور پھر رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو آل تو خون ہے سرکار کا، اور صحابہ وہ چناؤ ہے رب ذوالجلال کا۔ تو یہاں یعنی ان کے مقابلے میں تقابل میں آ کے باتیں کرنا، اسے دیکھنا تو چاہیے کہ رب کے چناؤ پر جو بندہ تنقید کرتا ہے کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ رب نے جنہیں چنا ہو، اور یہ آج ترازو لے کے ان کے لیے
اپنی طرف سے من مانیاں کرنا شروع کر دیں، انہیں خبر نہیں کہ قرآن سند دے چکا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی. تو اس بنیاد پر کوئی بھی ایسا جملہ کہ جو ان محبتوں میں انتشار پیدا کرے، ان محبتوں کے اندر تفریق لائے اور ان محبتوں کے لحاظ سے درمیان میں بیگانگی پیدا کرے، جب صحابہ کا پیار سرکار کا پیار ہے اور سرکار کہتے ہیں تم نے میری وجہ سے پیار کرنا ہے، تو پھر سرکار کی ذات کی کیا دو قسمیں ہیں؟ سرکار کی ذات ایک ہے اور سرکار کی وجہ سے کیا گیا پیار بھی ایک ہے، اور یہ ہے وحدت امت، اور یہ ہے عقیدہ اہل سنت کہ جس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو آخری سانس تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کے زیر سایہ کہ جس کے اندر ہی محبت اصحاب محمد ہے، اس آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے زیر سایہ رب ذوالجلال آخری سانس تک ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.